السلام علیکم جی۔ یہ زندگی کی ساری لطافتیں اور زندگی کا جو حسن ہے وہ شاید سمٹ کے، ہجرت کر کے، روٹھ کے دیہاتوں میں اور دیہاتوں سے بھی دور کھیتوں میں، کھلوانوں میں پناہ لے چکا ہے، کیونکہ پانی، آب و ہوا، دھواں، گرد، مٹی اور ان تمام کے جو اثرات شہروں پر پڑے، اس سے پانی اور آب و ہوا بری طرح متاثر ہوئی۔ اب انسان کو ریکریشن کے لیے، تھوڑی سی تازگی کے لیے ان علاقوں کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ میری ایک معمول ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں، اپنے گاؤں آتا ہوں، تو میں ضرور یہاں کا رخ کرتا ہوں اور یہاں پر بیٹھ کے کچھ وقت گزارتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں شام کتنی حسین تر اور خوب تر ہے، چلتا ہوا، بہتا ہوا پانی، چلتا ہوا ٹیوب ویل، اور شام جو سرخی آسمان پر ہر سو سبزہ ہی سبزہ، کسانوں کی فصلیں اور خاص طور پر کپاس اور دھان کی فصلیں، ان کی خوشبو اور نکھرا آسمان جو پوری طرح یہی نظر آتا ہے، اور پرندوں کے زمزمے، اور یہ دیکھیے سورج غروب ہونے کا دل فریب منظر آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ کتنا شاندار ہے، اور درختوں کی اوٹ سے جاتے ہوئے سورج کی جو نشانیاں ہیں وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہیں۔ کچی حویلی، اس میں بندھے جانور، اور اس کی ایک اپنا رومانویت ہے جو انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ کچے راستے، اگر کہیں پختہ سڑک ہے تو وہ بھی درختوں سے اٹی ہوئی، گویا کہ فطرت اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ان علاقوں میں چمکتی ہے، دمکتی ہے اور لطف دیتی ہے۔ آپ ذرا اس معطر، خوبصورت اور پیار بھرے منظر کو ملاحظہ کریں۔ یہ ابھی بھی کچی دیواریں ہیں، اور یہ چارپائی پہ بیٹھ کے اگر وقت گزارا جائے تو کتنا ہی خوبصورت ہوتا ہوگا۔ ان خوبصورت لمحات کو میں تو اکثر انجوائے کرتا ہوں اور ماضی کے اوراق میں کھو جاتا ہوں، اور اپنی پنجاب کی اور پاکستان کی جو دھرتی کا حقیقی حسن اور جو حقیقی رنگ ہے اس کو دیکھتا ہوں، اس کی خوشبو پاتا ہوں، اس سے باتیں کرتا ہوں، تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتا ہوں اور وقت گزاری کرتا ہوں، شاید آوارگی اور آوارہ گردی کے لیے۔ اس سے بہتر جگہ کوئی اور نہیں جہاں فطرت کے ہر اس نظارے کے ساتھ آپ بڑی کھلی ڈلی گپ شپ کر سکتے ہیں جو آپ کو شہروں کے ہنگاموں میں میسر نہیں ہوتی۔ تو یعنی کہ یہ میری ایک اپنی عادت ہے، روٹین ہے، میں ان چھوٹے لونڈوں کو بھی ساتھ لیتا ہوں، اور تاکہ یہ بھی فطرت کے رسیا ہو جائیں۔ آپ کو سچ میں بتاؤں، ڈپریشن، پریشانی اور آپ کے یعنی کہ طبیعت میں جو حشاشت بشاشت نہیں، اس کی واحد وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے پیار بھرے ان ماحولوں میں جانا چھوڑ دیا، ہم نے الفت بھرے ان کھلوانوں سے باتیں کرنا چھوڑ دی، ہمیں یہ نغمے، یہ ساز، یہ فصلیں اپنی طرف بلاتی ہیں، یہ شام کے مناظر ہمیں دعوت نظارہ دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے باتیں کریں، اپنے سینوں کو کشادہ کریں، اپنی زبان اور اپنے لہجے کو نرم کریں، اور یہ نرمی، یہ تازگی، یہ حشاشت جو اس آوارگی سے حاصل ہوتی ہے شاید کسی اور سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ کچھ نہ کچھ لمحے اپنے لیے نکالنے چاہیے جس میں آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ دیکھیے کہ ذرا شام کا وقت ہے اور میں ٹیوب ویل پہ نہا کے ادھر بیٹھا گپیں ہانک رہا ہوں، اور یہ جاتے ہوئے سورج کی تھوڑی بہت روشنی اور شاید یہ کیمرہ اور موبائل کی روشنی میں بیٹھا گپ شپ کر رہا ہوں۔ میرے ارد گرد پرندے چہل پہل کر رہے ہیں، کلیل کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور یہ نظارے مجھے اکثر بلاتے ہیں، اور میں بے جا، بغیر چاہتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ان نظاروں کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہوں۔ میرے پنجاب کی دھرتی سلامت رہے، پاکستان سلامت رہے، اور آوارہ گرد سلامت رہے۔